بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ بات ہے تو کڑوی پر ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ امید نہ چھوڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو، اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اللہ کی محبت، کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا؟ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کبھی تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ قسمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، اللہ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اعتبار کسی سے اڑ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ سنو، اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ راستہ بنا دے گا، اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تمہاری چاہت تمہیں دے دے گا، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، بس مایوس نہ ہو۔ اذان کی آواز، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیزیں بس اللہ کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تھوڑی دور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ اگر تم قرآن کو سلف صالحین کی طرح سمجھ لو گے، اس دن سے تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 رخے ہوں گے، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ رشتے دلوں کی گہرائی سے جڑتے ہیں، ان کی بنیاد محبت، اعتماد اور احترام پر ہوتی ہے۔ سچے رشتے وہ ہیں جو وقت کی آزمائشوں میں مضبوط رہتے ہیں، نہ جھوٹے وعدوں پر بلکہ خلوص اور وفاداری کی طاقت پر قائم ہوتے ہیں۔
جب رشتوں میں خود غرضی ختم ہو جائے تو وہ ہمیشہ زندہ اور پائیدار رہتی ہے۔ ناظرین پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔